بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 969 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کہا نور دین، یہ سارا معاملہ جذبات کا ہے۔ ہاں جی، اب میرے وہ جذبات کیسے ہو سکتے ہیں جو ابا جی کے ہیں؟ انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، پاکستان بنایا اور پھر پاکستان چھوڑ کے یہاں آ گئے۔ ہم نے پاکستان اسی طرح دیکھا ہے جیسے کوئی اور ملک، جرمنی یا جاپان۔ ہم وہاں رہتے، ہمارے دوست ہوتے اور ہم وہاں تعلیم پاتے، وہیں بڑے ہوتے۔ وہاں ہمارے چاچے، مامے، ان کے پتر ہمارے کزن ہوتے، دادا دادی ہوتے، کوئی اپنا گھر ہوتا، پھر ہم ان جیسے پاکستانی ہوتے۔ مگر یہاں ہم تقسیم ہو گئے ہیں جی۔ انگریز دونوں کو انڈین سمجھتے ہیں، یا ایشیائی یا کالے لوگ۔ نہ ہم دل سے پکے پاکستانی ہیں اور نہ خود کو انڈین تسلیم کرتے ہیں۔ وہ سب بچے جو یہاں کے ماحول میں پل کے بڑے ہوں گے، جذباتی طور پر پاکستانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ خاص طور پر ان کے والدین کے بچے جو خود بھی یہاں کی تہذیب اختیار کر چکے ہیں۔ میں اور محسن اس کی بات غور سے سن رہے تھے۔ وہ بے وقوف نظر آنے اور بے وقوفی کی باتیں کرنے کے باوجود عقل و شعور رکھتا تھا۔ اس کے احساس اور مشاہدے کو غلط نہیں کہا جا سکتا تھا۔ قصوروار اس کی نسل کے بڑے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنانے کے بعد سمجھ لیا کہ ہم نے منزل پا لی۔ انہوں نے اگلی نسل کے ذہن میں پاکستانی قومیت کا تصور اجاگر کرنے کے لیے باتوں کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ان کی باتوں میں جو دوگلا پن تھا اس نے مزید ابہام پیدا کیا، اور نوجوان جو مستقبل کے امین تھے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ ہی نہ سکے۔ نور دین کو اپنے ابا جی کی طرف سے سخت تشویش لاحق تھی کہ اب تک وہ نہ جانے کہاں کہاں اپنے لخت جگر کی پراسرار گمشدگی کی اطلاع کر چکے ہوں گے۔ اچھا ہوتا اگر ہم کوئی پیغام چھوڑ آتے، محسن بولا، یا انہیں فون پر اطلاع دے کر مطمئن کر دیتے۔ میں نے کہا یہ کام تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے۔ محسن بولا۔ میں نے کہا اچھا تم لوگ بل منگواؤ، میں فون پر حاجی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ طوطی صاحب کسی شیر کی طرح گرج رہے تھے۔ وہ کھوتے دا پتر صبح سے غائب ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ اسے کسی میم نے اغوا کرا لیا۔ اس سے کچھ بعید بھی نہیں کہ گوری چمڑی کے لیے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ دے، ماں باپ کو آگ کر دے۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا حاجی صاحب میری بات تو سن لیں۔ حاجی بات کیا سنوں، اپنی اولاد کو میں آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ وہ بھی وہی کریں گے نا جو ہم نے کیا تھا۔ آج سمجھ آتی ہے میرے پاکستانی بھائی کہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ تخم تو ہمارا ہے نا جی، پھل ہم ہی جیسا ہوگا۔ میں نے کہا گویا آپ اعتراف کر رہے ہیں اپنے ناخلف اور باغی ہونے کا، بلکہ آپ کے اپنے الفاظ میں حرام الدہر ہونے کا۔ خلاف توقع حاجی صاحب خفا نہیں ہوئے۔ اعتراف تو کرنا پڑے گا جی، کسی اور سے نہ صحیح اپنے آپ سے بندہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہم نے سب کو چھوڑ دیا تھا ولایت کے چکر میں۔ ہمارے ابا جی سمجھاتے تھے کہ آرامی چھوڑ کے مت جا اپنا گھر، اپنی زمین کے لیے روئے گا بدبخت، تیری اولاد بھی تیری طرح نہیں ہوگی، کوئی تیرا نہیں ہوگا وہاں۔ سچ فرماتے تھے ابا جی جو آج ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ میں نے کہا طوطی صاحب ایسا نہیں ہے، آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نور دین آپ کے نقش قدم پر نہیں چل رہا ہے۔ یہ آپ کو کیا معلوم، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں لندن کی سیر کرا رہا ہے اور ہمیں اس سے بات کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قصوروار آپ کو ضرور سمجھتا ہے، مگر وہ آپ کو چھوڑنے کا یا آپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ آرامی کس طرح قصوروار سمجھتا ہے مجھے؟ آپ نے اسے وطن چھینا، اسے پاکستانی بننے نہیں دیا یہاں ولایت میں رہ کے۔ آپ کی باتوں سے تو وہ پکا پاکستانی نہیں بن سکتا۔ گستاخی معاف، پکے اور سچے پاکستانی تو آپ بھی نہیں تھے، ورنہ اپنا وطن کیوں چھوڑتے؟ اللہ معاف کرے۔ اس وقت ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ اس میں بھلائی ہے، لیکن اس میں صرف خرابی تھی۔ آج پاکستان ہمارا نہیں رہا، ہم پاکستان کے نہیں رہے۔ تم نے ٹھیک کہا، ہم صرف باتیں کرتے ہیں، گفتار کے غازی ہیں۔ میں نے کہا خیر اس وقت آپ کو یہ اطلاع دینی مقصود تھی کہ نور دین کی طرف سے تشویش میں مبتلا نہ ہوں، اور ہاں خدا نخواستہ پولیس ہمیں پوچھتی ہوئی آئے تو کہہ دیں کہ ہم 3 بجے تک گھر ہی میں تھے۔ کیوں؟ تم نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی ہے تو مجھے بتا دو۔ نہ ایسی نہ ویسی، ہم نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، بس سیر کی ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں پولیس کل رات سے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کی تم فکر مت کرو۔ طوطی کے ہوتے ہوئے پولیس تم پر بلا وجہ ہاتھ کیسے ڈال سکتی ہے؟ ہو جی گولی مارو وجہ کو، بس موج کرو میرے پاکستانی بھائی۔ بندے کی نیت ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے۔ اللہ تمہیں اپنے نیک مقصد میں کامیاب کرے اور تم خیر و عافیت کے ساتھ واپس آؤ۔ کوئی غلط کام کرتے تو تم یا تمہارا مقصد غلط ہوتا تو ہم تمہارا ساتھ کیوں دیتے؟ ان گوروں کی تو حاجی صاحب کی طرف سے اس یقین دہانی کے بعد میرا حوصلہ بہت بلند ہو گیا۔ میں ٹیبل پر واپس آیا تو محسن بل ادا کر چکا تھا۔ نور دین نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، ابا جی بہت گرم ہوں گے؟ میں نے کہا اتنے گرم کے فون میں سے گرم ہوا آ رہی تھی،
ہنسدے کی طرح پھنکار رہے تھے۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میری کہانی سنی انہوں نے تو کہنے لگے کہ جھوٹ مت بولو، مجھے پتا ہے وہ کل رات سے غائب ہے اور کہاں ہے۔ دراصل انہوں نے تمہاری سب گرل فرینڈز کو فون کیے تھے، نہ جانے کس نے کہہ دیا کہ ہاں وہ میری بغل میں ہے۔ کل رات سے وہ میرے ساتھ ہے کیونکہ وہ میرا شوہر ہے، اس نے شادی کر لی ہے مجھ سے۔ پاگل بوڑھے ہمت ہے تو لے جا چھین کے۔ نور دین کی حالت غیر ہوگی۔ اف، برباد دیا مجھے اس الو کی پٹھی نے، اس نے یہ سب کہہ دیا۔ ہاں مگر وہ ہے کون؟ نور دین پر رکت طاری ہونے لگی۔ ہے ایک لڑکی، سچا عشق ہے ہمارا۔ تمہارا ہر عشق سچا ہوتا ہے، محسن بولا۔ وہ اکثر دھمکی دیتی تھی کہ تمہارے باپ نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے، کیوں فون کر کے مجھ سے الٹے سیدھے سوالات کرتا ہے وہ۔ کسی دن میں دماغ درست کر دوں گی اس پاگل بوڑھے کا۔ اب میری خیر نہیں، ابا جی میری شادی کر کے چھوڑیں گے، ان کے خیال میں میرا یہی علاج ہے۔ پرانے لوگ ایسا ہی سمجھتے تھے، آوارگی کے مرض کا علاج مشکل ہوتا ہے، میں نے کہا، خصوصاً جہاں کے ماحول میں۔ محسن بولا، تم انکار بھی کر سکتے ہو شادی سے، اگر تمہیں لڑکی پسند نہیں گھر سے بھاگ سکتے ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بڑا مشکل ہے جی، والدین کا حکم ہے، میں کب تک ٹالوں گا؟ لڑکی جیسی بھی ہو مجھے شادی کرنا پڑے گی، مگر شادی کے بعد میں گرل فرینڈز کو چھوڑ دوں گا، یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا، مبارک ہو پتر نور دین، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ ابا جی کو مطمئن کر دیا ہے میں نے کہ نور دین ہمارے ساتھ ہے اور ہم لندن میں گھوم رہے ہیں، سیر سپاٹا کر رہے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے، سیر سپاٹا خاک کر رہے ہیں ہم، پنگا لیتے پھر رہے ہیں۔ وہ بولا، آپ کہتے تو ایسی ایسی جگہ لے جاتا میں کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں آپ کی۔ میں نے کہا، ہماری آنکھیں تم سے بہت پہلے کھل چکی ہیں بیٹے۔ محسن نے کہا، کیا حرج ہے اگر شام سے رات تک ہم نور دین کو موقع فراہم کریں؟ تفریح بھی تو ضروری ہے کام کاج کے ساتھ۔ میں نے کہا، ابھی کام ختم نہیں ہوا۔ اب کیا سوجی ہے آپ کو؟ محسن بولا، نہیں سوجی ابھی تک۔ میں نے الزبتھ سے کہا تھا کہ میں آؤں گا، یہی نہیں، میں نے کہا تھا کہ تمہارے شوہر کو گھر میں گھس کے ماروں گا، اور تو سچ مچ ایسا کرنا چاہتا ہے؟ یس، ایک تو ہم پٹھان، پھر مرد اور مجاہد، جو بات زبان سے نکلی وہ پتھر پر لکیر ہو گئی۔ کیسے ہوگا یہ کام؟ قسمت ایک حد تک ساتھ دیتی ہے، اگر آپ بھوکے شیر کے منہ میں سر ڈالیں گے تو قسمت کی خوبی سے بچنے کی امید نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، اس لیے تو مشورے، حمایت اور مدد کے لیے آپ کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، آپ فرمائیں۔ ابے میرے فرمانے سے کچھ نہیں ہوگا اور نہ میرے مشورے کی کوئی اہمیت ہے، محسن نے خفگی سے کہا۔ تو وہی کرے گا جو تیرا دل چاہے گا۔ میں نے کہا، یہ الزبتھ بکنگم پیلس میں نہیں رہتی، اس کا گھر بڑا ضرور ہے مگر کوئی فوجی کلا نہیں ہے، لیکن کل اس کے شوہر پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہوں گے۔ حفاظتی انتظامات جارج کے لیے بھی بہت سخت تھے، مگر ہم پھر بھی گھس گئے اور نکل آئے۔ یار خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسے بہانہ نہیں بنانا چاہیے نئی حماقت کا۔ ایک بار خدا نے بچا لیا، ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہو گیا، اب واپسی کی فکر کرنی چاہیے۔ خواہ مخواہ مصیبت کو دعوت دینے سے کیا حاصل؟ الزبتھ سے جو بات کہی تھی اس پر نہ عمل کیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آدمی قسم کھا کے عہد کرے اور پورا نہ کر پائے تو کفارہ ادا کر دیتا ہے، کیا اس سے بھی یہ زیادہ ہے؟ ادھر پیرس میں رابعہ اور گل ہماری واپسی کی منتظر ہیں، یہاں پولیس ہماری بو سونگتی پھر رہی ہے، خدا کے لیے ابھی یہ خیال چھوڑ دے۔ محسن ایک دم پھٹ پڑا، میں ہرگز اس سہمکانہ مہم جوئی میں تیرا ساتھ خوشی سے نہیں دے سکتا، جس میں اپنے ساتھ سب کے لیے خانہ خرابی اور تباہی کے اسباب نظر آتے ہوں۔ آدمی رسک لیتا ہے یا نقصان بھی اٹھاتا ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے، مالی اور مادی فائدہ نہ صحیح اصولی بات ہو تب بھی جائز ہے، مگر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے غصے میں یا مذاق میں زبان سے کچھ فرما دیا اور اب اس پر اپنی جان قربان یا کسی اور کی آپ کو پرواہ نہیں؟ آپ کی انا زیادہ اہم ہے؟ میرے پاس محسن کی دلیل کے جواب میں شرم ساری کے سوا کچھ نہ تھا، چنانچہ میں سنتا رہا اور نور دین حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا۔ جب محسن خاموش ہوا تو میں نے کہا، پھر کیا خیال ہے، چلیں؟ نور دین نے پہلے مجھے اور پھر محسن کو دیکھا۔ کہاں چلیں؟ جہاں سے آئے تھے۔ میں نے کہا، تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ نور دین بولا، گویا آپ نے اپنا ارادہ بدل دیا، ویری گڈ۔ میں نے سوچ کر کہا، بدلا تو نہیں پھر؟ نور دین نے کہا، ملتوی کر دیا ہے فی الحال۔ میں نے کہا، ہم اپنے الفاظ پر قائم ہیں، ہم الزبتھ کے سرتاج عزیز کو اسی کے گھر میں گھس کر ضرور پھینٹی لگائیں گے، لیکن وقت اور تاریخ کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اچھا ہوا کہ ہم نے اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں نکالی تھی کہ ہم فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر سر رچرڈ گورڈن کی گوشمالی فرمانے کے لیے بنفس نفیس تشریف لائیں گے۔ ہماری بات ہوتی ہے پتھر پر لکیر، پھر ہمیں جانا پڑتا، سر ہتھیلی پر رکھ کے اب قانونی گنجائش نکل آئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار زندہ صحبت باقی، ہم اس نیک کام کے لیے پھر حاضری دیں گے، لیکن کیا؟
محسن بولا، میں چودھری دلاور سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہاں ہوگی اس سے ملاقات؟ یہ بھی بتا دیں۔ اس نے آپ کو مدعو کیا ہے تو پتہ بھی تو بتایا ہوگا۔ محسن نے کہا، کیوں نہ ہم عزت سے اٹھ جائیں۔ میں نے کہا، کھانے پینے اور بل ادا کرنے کے بعد ریسٹورنٹ کی میز پر قبضہ جمائے رکھنا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے جوان مگر سانولی مدراس کے لہجے میں بات کرنے والی ویٹرس نے سوال کیا، آپ کو کچھ اور مانگتا جی؟ مانگتا جی، میں نے اسی کے لہجے میں کہا، اجازت مانگتا جی، آپ سے جانے کا واسطے۔ آپ اجازت نہیں دیتا تو ہم بیٹھتا جی، آپ کا دل ہم نہیں توڑ سکتا جی۔ اس نے مسکرا کے ہاتھ جوڑ کر کہا، وڑکم، جس کا مطلب کچھ سلام جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہندوستانی ریسٹورنٹ نہ ہوتا تو ہم سے بہت پہلے 2 ٹوک لہجے میں میز خالی کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا، مگر ایک تو یہ رش کا وقت نہیں تھا اور بیشتر میزیں خالی پڑی ہوئی تھی۔ دوسری انڈین ویٹرس جانتی تھی کہ انڈیا پاکستان میں لوگ ریسٹورنٹ میں گپ لگانے اور وقت گزارنے جاتے ہیں، ایک کپ چائے پی کے گھنٹہ بھر بیٹھتے ہیں، بڑی اپنائیت سے جوتے اتار کے اوپر پاؤں کرسی پر سمیٹ کر سگریٹیں پھونکتے ہیں اور ٹوٹے چائے کی پیالی میں بجھاتے ہیں اور پیک تھوکتے ہیں۔ ہم باہر آئے تو میں نے کہا، جناب محسن شیروانی صاحب، آپ کی وجہ سے آج میرا وہ رقیب روس سفید بچ گیا، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ میں کوئے جانا سے گزر کے دیکھوں۔ کیا دیکھیں گے وہاں؟ در جانا پر کھڑے دربان کو؟ اگر تھوڑی سی سراغ رسی کی جائے تو پتہ چل سکتا ہے کہ چودھری دلاور کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ وہ الزبتھ کے گھر کے آس پاس ہی موجود نہ ہوتا تو رچرڈ گورڈن کے پیچھے پیچھے کیسے آتا؟ وہاں وہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہمارا نہیں، میرا کہیے۔ میں نے کہا، اوکے، میرا انتظار کر رہا تھا۔ مہاراجہ کنگال رائے آف ریاست کلاش پور بنا فٹ پاتھ پر ٹہل رہا تھا اور جیسے ریچرڈ کی رولز رائس کو روانہ ہوتے دیکھا، فوراً ہی ٹیکسی میں بیٹھ کے پیچھے چل پڑا۔ راجے مہاراجے کے حلیے میں وہ تماشا نہیں بنا، کسی نے اس کے بے مقصد کھڑے رہنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہوگا۔ اسے فوراً ٹیکسی بھی مل گئی۔ میں نے کہا، یہی تو حیرانی کی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس گھر کے سامنے یا دائیں بائیں اپنا مورچہ قائم کر رکھا ہو، جہاں سے ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جا سکے، مگر وہ خود سب کی نظروں سے اوجھل رہے۔ رہی ٹیکسی کی بات تو میرے پاکستانی بھائی، لندن میں بھی بے شمار پاکستانی اور انڈین ٹیکسی چلا رہے ہیں۔ وہ کسی کی ٹیکسی کانٹریکٹ پر بک کر سکتا ہے جو 24 گھنٹے اس کی تحویل میں رہے۔ ڈرائیور کو معاوضے سے غرض ہے۔ دلاور کی جگہ ہم بھی ہوتے تو 2 گنا معاوضہ پیش کر کے کسی بھی ڈرائیور کی خدمات حاصل کر لیتے۔ اور تیرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک وہیں چشمے برا ہوگا ہمارے لیے؟ ہاں، خصوصاً اس دھمکی کے بعد جو میں نے الزبتھ کو دی تھی۔ میں نے کہا، اس کا دلاور کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ جب وہ ریچرڈ کی گاڑی میں بم نصب کر سکتا ہے، اس کو ٹھیک جگہ پر اڑا سکتا ہے، ظاہر ہے وہ بم خود نہیں پھٹا تھا، اس میں ریموٹ کنٹرول فیوز تھا۔ دلاور نے خود وہاں پہنچ کے دھماکہ کیا، ایک ایسی جگہ جہاں ہماری موجودگی کا سراغ پولیس نے لگا لیا تھا۔ پولیس وہاں پہنچ گئی تھی چند منٹ پہلے۔ ہم نے الزبتھ کو دھمکی دی تھی اور چند منٹ بعد دھماکہ ہوا تو الزام خود بخود ہم پر آ گیا۔ دلاور کو سب اطلاعات مل رہی ہوں گی کہ ہم نے کس طرح جارج سے ملاقات کی، وہاں سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے۔ ہم نے تو نہیں پڑھے، مگر آج کے اخبارات میں یہ سٹوری ہوگی۔ نوردین نے سر ہلایا۔ میں نے پڑھی تھی۔ اچھا، اور کیا تھا اس میں؟ میں نے کہا، پولیس کا اعلان تھا کہ سکندر بخت اور محسن شیروانی نام کے 2 افراد جو غیر قانونی سرگرمیوں کی بنا پر برطانیہ سے نکال دیے گئے تھے، ناجائز طریقے سے لندن پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اعلان میں تمہارا حلیہ بھی تھا اور محسن کا بھی، اور یہ کہ تم وقار یوسف ایڈوکیٹ کا فرضی نام استعمال کر رہے ہو۔ میں نے کہا، میری کوئی تصویر نہیں تھی؟ نہیں، شاید اب آ جائے گی۔ نوردین بولا، ان کے پاس وہی پرانی تصویر ہوگی۔ میں نے کہا، جو ان کے ریکارڈ پر ہے۔ کیوں؟ اگر ہم ایک زیر حراست قیدی جارج کو چودھری دلاور کی تازہ تصویر فراہم کر سکتے ہیں تو لندن پولیس اپنے لامحدود وسائل کے ساتھ ہماری تصاویر کیوں حاصل نہیں کر سکتی؟ خود چودھری دلاور ان کا سب سے بڑا غائبانہ معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ وہ کسی ذریعے سے ہماری تصاویر فراہم کر چکا ہوگا کہ یہ ہیں سر رچرڈ گورڈن پر قاتلانہ حملے کے ملزم۔ میں نے محسن کی بات سے اتفاق کیا۔ کل صبح کے اخبارات میں جو خبر آئے گی وہ زیادہ سنسنی خیز ہوگی کہ ایک پادری اور ایک بدھ بخشو نے ہاسپٹل میں کتنی گڑبڑ پھیلائی۔ ہمیں بہت سے لوگوں نے دیکھا، بہت سے نامعلوم مریضوں نے، جن کے لیے ہم نے اجتماعی دعا کی تھی۔ محسن نے گویا یاد دلایا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ دروازے پر کھڑے سارجنٹ نے، سونی آف کوریا نے اور ایمبولینس ڈرائیور نے۔ اچھا ہوا کہ نوردین ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ نوردین نے کہا، ساتھ تو تھا جی، میں ہی تو اپنے ماموں کو رو رہا تھا۔ میں نے کہا، نوردین، کیا وہ یہودی پولیس کو مطلع نہیں کرے گا کہ وہ پادری اور بدھ بخشو کون تھے اور کس کے ساتھ آئے تھے؟ کل ہماری اصلی اور حالیہ تصاویر بھی شائع ہو جائیں گی۔ نوردین نے کہا،
وہ پولیس کے چکر میں نہیں پڑے گا، پولیس اسے بھی شریک جرم سمجھے گی۔ وہ تمہیں بلیک میل تو کر سکتا ہے، پھر میں بھی اسے بلیک میل کر سکتا ہوں۔ نور الدین ہنسا۔ آخر میں ایک اخبار کا چیف رپورٹر ہوں، اس پیشے میں جک نہیں ماری میں نے اسے تھپکی تھی۔ شاباش پتر نور الدین، کیا ہے تمہارے پاس اس یہودی کا منہ بند رکھنے کے لیے؟ یہودی کی بیٹی، اس کی رنگین راتوں کی دلچسپ کہانیاں، میں نے پوچھا۔ با تصویر کہانیاں؟ ہاں، کچھ با تصویر بھی ہیں۔ میں ایک بار بلیک میل ہوا تھا، اس کے بعد میں نے خود کو بچانے کے لیے اس کے خلاف مواد اکٹھا کیا، اس کا پیچھا کیا، اس کے سچے عاشقوں سے ملا اور جو کچھ انہوں نے بتایا وہ ٹیپ پر ریکارڈ کیا۔ تم بھی تو اس کے سچے عشق میں مبتلا ہو، محسن نے تنزن کہا۔ یہاں سچا عشق ایسے ہی ہوتا ہے جی، نور الدین بولا۔ آپ تو لندن میں رہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں خود کو نہ بچاتا تو لندن میں نہ جانے کتنے بچوں کی ولدیت کے خانے میں خواہ مخواہ میرا نام آ جاتا۔ اس کے بعد ابا جی کے جذبات کیا ہوتے؟ میں نے کہا وہی جو ایک قصاب کے دل میں قربانی کے بکرے کے لیے ہو سکتے ہیں، اس سے بھی بدتر وہ جو ایک تھانے دار کے دل میں اس چور کے لیے ہو سکتے ہیں جو اس کے گھر میں چوری کرتے پکڑا جائے یا اس کی بیوی کی عزت لوٹتے۔ محسن نے کہا۔ نور الدین نے محسن کی مثال کو زیادہ حقیقت پسندانہ قرار دیا۔ میں تو جان ہتھیلی پر رکھ کے عشق کرتا ہوں ہر بار، لیکن میں محفوظ رہنے کا قائل ہوں۔ یہ بات لڑکیوں کو بعد میں پتہ چلتی ہے۔ آفرین ہے تم پر میرے پاکستانی بھائی۔ یہ بتاؤ کہ اب تم اس یہودی سے کیا کہو گے کل جب وہ اخبار میں سب پڑھ لے گا؟ نور الدین نے کہا اس کی تو مجھے فکر نہیں، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کل کو کس کے ساتھ آیا تھا؟ میں تو پرسوں رات کو لیورپول چلا گیا تھا، سارا دن وہاں رہا۔ گواہی دینے والے بہت ہیں، وہ نہ رسید جاری کرتا ہے نہ دستخط لیتا ہے۔ کیسے ثابت کرے گا کہ ہم نے وہاں سے پادری کا اور بخشو کا لباس لیا تھا؟ وہ اپنی آمدنی بھی چھپانا چاہتا ہے اور خود کو ایسے چکروں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا چیز ہوں، وہ مجھ سے بگاڑ مول نہیں لے گا۔ اصل مسئلہ ہے حاجی علم الدین طوطی کا میرے پاکستانی بھائی، ان کے جلال سے اللہ تمہیں بچائے، میں نے کہا، اور ان کی جوتا کاری سے۔ محسن بولا میرا تو خیال ہے کہ اب ہمیں بھی ان سے دور رہنا چاہیے، پولیس وہاں ضرور پہنچ جائے گی۔ میں نے کہا ہاں، انہوں نے ہماری بہت مدد کی، ہم ان کے لیے کیوں پریشانی کے اسباب پیدا کریں؟ نور الدین تم اب شرافت سے اچھے بچوں کی طرح گھر جاؤ، حاجی صاحب تمہیں کچھ نہیں کہیں گے ہماری وجہ سے۔ اور آپ لوگ کہاں جاؤ گے؟ میں نے اسے ایڈی کا پتہ اور فون نمبر بتا دیا۔ کل صبح ہمیں لندن سے واپس جانا ہے، ہم طوطی صاحب سے بھی بات کر لیں گے، تم ہمارے بیگ کسی طرح ایڈی کے گھر پہنچا دو گے؟ اس میں ہمارے پاسپورٹ نہ ہوتے تو ہم پرواہ نہ کرتے، مگر پیرس سے ہم واپس کولمبو جائیں گے یا سیدھے کراچی۔ نور الدین نے کہا میں پہنچا دوں گا، آپ فکری مت کرو، لیکن ابھی تو بہت وقت ہے، کچھ شوگر میلہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے لیے تمہارے پاس زندگی پڑی ہے، ہمیں کیوں گناہگار کرتے ہو اپنے ساتھ؟ نور الدین رخصت ہوتے وقت خاصا جذباتی تھا۔ آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، کاش آپ میرے ابا جی ہوتے۔ میں نے کہا شاید تمہاری والدہ کو اس سے اتفاق نہ ہو، تم کو ایسا بیان جاری نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے حاجی صاحب کو فون کیا اور انہیں مختصراً آج کے دن کی ساری روداد سنا دی۔ نور الدین نے کچھ نہیں کیا، آپ اسے کچھ نہ کہیں، اس نے بس ہمارا ساتھ دیا اور خوب دیا۔ وہ ماشاءاللہ سے بڑا ذہین اور سمجھدار ہے۔ اچھا جی، آپ اس کھوتے دے پتر کی تعریف کرنے والے پہلے بندے ہو جی میرے پاکستانی بھائی، حاجی صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ پولیس سے تو میں نمٹ لوں گا، تم آ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں طوطی صاحب، ہمارا کام ہو گیا، آپ کا بڑا احسان ہے ہم پر، آپ نہ ہوتے تو شاید۔ ایسا مت کہو، اللہ تمہارا عامی و ناصر، اس سے پہلے تم نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، کفار کے دانت کھٹے کیے اور حق کا بول بالا کیا، وہ سب تائید عزتی سے تھا۔ میں نے کہا جہاز کا معاملہ اب آپ کے سپرد ہے، ہم پاکستان جا کے اسے قانونی طور پر گواہ کی حیثیت سے بلوانے کی پوری کوشش کریں گے، یہاں کے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا جارج کو زندہ رہنا چاہیے، اس کی گواہی بہت اہم ہے، زندگی اور موت پر تو میرا اختیار نہیں میرے پاکستانی بھائی، مگر جارج کے لیے طوطی کی صدا اس نکار خانے میں جس کو ولایت کہتے ہیں ایسی سنی جائے گی جیسے جنگل میں شیر کی دہاڑ۔ اس کی بے گناہی کا نکارہ میں ایسے بجاؤں گا کہ انگریزوں کا اندھا بہرا قانون بھی مجبور ہوگا۔ اس کی قانونی اور اخلاقی مدد کے لیے میں جہاد کروں گا تو میرا ساتھ دینے والے بھی کم نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ تمہارے اور پاکستان کے دشمن چودھری دلاور ملون کا انجام عبرتناک ہوگا۔ ان کی باتوں نے مجھے بڑی امید دی اور میرا حوصلہ بڑھایا۔ ابھی شام کے چند گھنٹے بآسانی سیر و تفریح میں گزارے جا سکتے تھے، مگر محسن کوئی رسک لینے کے موڈ میں نہ تھا۔ اس کے مشورے پر میں نے داڑھی سے بھی نجات حاصل کر لی تھی کہ میرا حلیہ پولیس کے جاری کردہ حلیے سے مختلف نظر آئے۔
ہم نے رات کا اندھیرا پھیلنے تک 2 گھنٹے مختلف مقامات پر گزارے۔ ایک جگہ کافی پی اور پھر پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے 3 خاصے بدنام قسم کے نائٹ کلبوں میں گئے۔ آج وہ پہلے سے زیادہ بدنام تھے، مشہور تھے، مگر وہاں جو کچھ ہو رہا تھا ہمارے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا۔ شاید اس لیے کہ وقت بدل گیا تھا اور ہمارے جذبات بدل گئے تھے۔ ہم وہاں سے بد مزہ ہو کے نکل آئے۔ میں نے کہا، یار محسن، ایسا لگتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ محسن نے آ بھری، واقعی، ورنہ کتنی ہیجان خیز محسوس ہوتی تھی یہاں کی فضا۔ رگوں میں لہو کی گردش تیز ہو جاتی تھی۔ تو نے انہیں دیکھا جو آج وہاں رقص کر رہے تھے یا دیکھ رہے تھے؟ ان کے چہرے فرتے جذبات سے تمتما رہے تھے۔ ہم اپنی عمر کے اس دور سے بہت اجلت میں گزر گئے۔ وقت تو بہت تھا ہمارے پاس، لیکن وقت پر ہمارا اختیار باقی نہیں رہا تھا۔ موسی نے کہا، ہم وقت سے پہلے جوان ہو گئے تھے، وقت سے پہلے بڑھاپا بھی آنا ہی تھا۔ بڑھاپا جسمانی عمر کا نام نہیں ہوتا۔ زندگی کے تجربات اور حساس سے حاصل ہونے والی عقل کی پختگی سے سنجیدگی آتی ہے، ذمہ داری کا شعور آتا ہے، اور کچھ لوگ ساری عمر گزار کے بھی بچے ہی رہتے ہیں ذہنی طور پر، اور کچھ ہماری طرح 50 سال کے تجربات سے 5 سال میں گزر جاتے ہیں۔ اس رات ڈنر کے لیے ہم ٹیکسی میں ٹیمز کے کنارے وکٹوریا ٹاور گارڈن گئے۔ کھانے سے پہلے ہم دریا کے کنارے کھڑے آتی جاتی کشتیوں اور لانچوں کو دیکھتے رہے۔ ان میں کچھ بحری جہازوں سے کم نہ تھی۔ مسافر بردار لانچوں میں ایک سطح آب پر رواں ریسٹورنٹ بھی تھا، جس کی رنگین جل مل کرتی روشنیوں کے ساتھ موسیقی کی اور تفریح کرنے والوں کے کہکوں کی آواز احساس دلاتی تھی کہ زندگی کتنی رنگین اور حسین ہے۔ آسمان پر چاند وقفے وقفے سے بادلوں کو چیر کے کچھ دیر فضا کو روشن رکھتا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے زمین کے اجالے کچھ بھی نہیں ہیں۔ پھر کوئی بادل کا ٹکڑا چاند کو ڈھانپ لیتا تھا اور آسمان کے تاریک پس منظر میں شہر کے چراغ زیادہ روشن محسوس ہوتے تھے۔ میں نے ٹیمز کے پانی میں لرزاں اجالوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا، کتنا اچھا ہوتا اگر یہاں میرے ساتھ رابعہ ہوتی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، آپ کی جگہ گل کھڑی ہوتی تو یہی منظر کتنا زیادہ حسین ہو جاتا۔ محسن بولا، وہ اس وقت کیا کر رہی ہوں گی؟ میں نے کہا، بظاہر ہماری غیر حاضری کو نظر انداز کرتے ہوئے خوش و خرم نظر آنے کی اداکاری کر رہی ہوں گی، ہنس کھیل رہی ہوں گی بوبی کے ساتھ۔ محسن بولا، لیکن اندر سے اداس ہوں گی، انتظار کر رہی ہوں گی ہمارے واپس لوٹنے کا، اور پریشان ہوں گی ہماری کوئی اطلاع موصول نہ ہونے پر۔ گل ضرور رو رہی ہوگی۔ محسن نے کہا، رابعہ رات کو روتی ہوگی تکیے میں منہ چھپا کے۔ میں نے کہا، پھر ہم دونوں ہنس پڑے اور پلٹ کے ریسٹورنٹ کے ٹیرس پر کھلی جگہ میں پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہمارے ساتھ والی میزوں پر ہر عمر کے لوگ تھے، مگر اکثریت نوجوان جوڑوں کی تھی جن کے دلوں میں جذبات کے سمندر موجزن تھے۔ باہر کا ماحول انہیں بے خود کیے دے رہا تھا، اور وہ سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اپنی خلوت میں صرف ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ کسی کو پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ حسن و عشق کے ناز و نیاز کا یہ تماشا وہاں کے معاشرتی ماحول کا حصہ تھا۔ آرڈر دینے کے بعد میں نے تجویز پیش کی، کیوں نہ ہم انہیں اپنی واپسی کی اطلاع کر دیں فون کر کے؟ اس سے کچھ حاصل نہیں، وہ نہیں آئیں گی فون پر بات کرنے۔ میں نے کہا، چل شرط لگا لے وہ آئیں گی، تو ہار جائے گا، وہ پہلے بھی نہیں آئی تھی۔ محسن بولا، پہلے کی بات اور تھی، پہلا دن تھا اس لیے غصے کا اظہار کر رہی تھی، 3 دن میں غصے کے سب بخارات نکل گئے ہوں گے، اب تو آہٹ پر کان لگائے بیٹھی ہوں گی، فون کی اطلاع ملتے ہی دوڑیں گی۔ چل لگا شرط، کیا کرے گا ہارنے والا؟ میں نے سوچ کر کہا، وہ سارے کپڑے اتار کے صرف ایک انڈر ویئر میں 1 گھنٹے تک سیدھا کھڑا رہے گا، یہ بھی کوئی شرط ہے؟ محسن بولا، باقی سب لوگ اس کے جسم پر اپنے پسندیدہ رنگ سے جہاں چاہیں کچھ بھی لکھنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ محسن نے غور کر کے کہا، من پسند رنگ؟ ہاں، وہ تار کول بھی ہو سکتا ہے، انیمل بھی، کار پینٹ بھی، جو آسانی سے دھویا نہیں جا سکتا، پھر وہ اسی حالت میں ایک راؤنڈ پورے ہاسٹل کا لگائے گا۔ محسن نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا، منظور، چل پہلے فون کر لیں۔ پہلے تو ہم ویٹرز پریشان ہوں گی کہ آرڈر دے کر کہاں چلے گئے، لو وہ آ گئی۔ میں نے کہا، ہم سی فوڈ پر ہمیشہ اتفاق کرتے تھے، یہ ہمیں پسند بھی تھا اور اس میں حرام حلال کا خدشہ بھی نہ تھا۔ اس ریسٹورنٹ کی یہ خصوصیت تھی اور اتنے عرصے بعد ہم نے اسے پہلے سے بہتر پایا۔ کسی بھی کاروبار میں گڈ ول بنانا مشکل ہوتا ہے، مگر اس کو برقرار رکھنا زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب نام کی شہرت سے دولت کمانا آسان ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد آئس کریم کی باری آئی تو محسن نے دوسری جگہ تجویز کی جو زیادہ دور نہ تھی۔ اس آئس کریم پارلر کو ہمارے لندن کے دورے طالب علمی میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں ہم نے سب سے زیادہ ملاقاتیں کی تھیں، عشق کیے تھے اور بے وفائیاں کی تھی۔ اس علاقے میں یہ محبت کرنے والے نوجوان جوڑوں کی پسندیدہ جگہ تھی۔
جو دریا کے کنارے ٹہلتے رہتے تھے یا اوپن ایئر ٹیرس میں بینچوں پر بیٹھے نظر آتے تھے۔ یکجان دو کالب ہوتے، دل سے دل ملے ہوتے، ہاتھوں سے ہاتھ اور کبھی لب سے لب۔ آئس کریم سستی تھی اور اچھی تھی، مگر اس سے بھی اچھی بات یہ تھی کہ آئس کریم کھا لینے کے بعد بھی کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اب آپ بل ادا کر کے تشریف کیوں نہیں لے جاتے۔ میں نے اور محسن نے وہاں خود کو احمق محسوس کیا، کیونکہ ہمارے سوا وہاں کوئی مردانہ جوڑا نہ تھا۔ ہر مرد کے ساتھ کم سے کم ایک لڑکی تھی، مگر وہ بھی سپیر ویل کی طرح نہیں تھی کہ اپنی گرل فرینڈ کی جگہ کام آئے۔ عموماً یہ رنگ میں بھنگ ڈالنے والی کسی لڑکی کی بہن ہوتی تھی، سہیلی یا پھر رقیب۔ پیرس فون کرنے سے پہلے میں نے ایڈی کا نمبر ملایا، پھر اس کا پروگرام تو پتہ چلے یہ کب جائے گا۔ شیڈول کے مطابق اسے کل ہی جانا ہوگا، صبح کسی وقت۔ ریسیور اٹھانے والی عورت نے بڑی نرمی سے کہا، ہیلو۔ میں نے کہا، کیا ایڈی گھر پر ہے؟ میں اس کا دوست ہوں۔ نہیں، وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ میں نے کہا، کہاں گیا ہے اور کب آئے گا؟ تم اس کی بیوی ہو نا؟ ہاں۔ اور تم وہ تو نہیں جو پیرس سے اس کے ساتھ آئے تھے؟ بالکل صحیح ہے تمہارا اندازہ۔ ایڈی آج صبح پیرس چلا گیا، وہ تمہارے فون کا انتظار کرتا رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ چلا گیا؟ مگر اس کو تو کل صبح جانا تھا، اس نے ہمیں یہی بتایا تھا۔ بعض اوقات ایمرجنسی میں اسے بریک نہیں ملتا، اس کا یہ ہفتہ ایسے ہی گزرے گا۔ وہ کل شام واپس آئے گا، پرسوں کا دن لوڈنگ میں گزرے گا اور اگلے دن اسے پھر جانا پڑے گا۔ میں نے پریشانی سے کہا، یہ تو بڑی پرابلم ہوگی ہمارے لیے۔ میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ ایڈی نے کہا تھا کہ جو کچھ میں کر سکتی ہوں ضرور کروں۔ ہاں، اس نے ایک ٹیلی فون نمبر بھی دیا تھا، اس کا کوئی دوست ہے جو یہی کام کرتا ہے، وہ کل شام کو جائے گا، اسی کمپنی میں ہے اور تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ کیا ہم تمہارے گھر آ سکتے ہیں اس وقت؟ میں نے کہا، دراصل ہم کچھ مجبور ہیں، لندن میں مزید قیام ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور یہاں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم چھپ کے 2 دن گزار سکیں۔ تم کسی بھی وقت آ سکتے ہو، لیکن ہمارا یہ گھر بہت چھوٹا ہے، تم کو گیراج میں سونا پڑے گا۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کے علاوہ ہم اس شخص سے بھی ملنا چاہیں گے جو ایڈی کا دوست ہے۔ ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے، ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ بھی ایڈی کی طرح اعتبار کے قابل ہے۔ ٹھیک ہے، تم یہاں اس سے ملاقات کر سکتے ہو، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، میں نے کہا۔